ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے سیاسی جماعتوں کے گوشواروں اور پارٹی فنڈز کی چھان بین سے متعلق سماعت۔ الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ میں موجود تمام 19 جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ زاہد، یہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اس بارے میں بتائیے گا۔ پی آئی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی کی درخواست پہ الیکشن کمیشن میں اس پر باقاعدہ سماعت کا آغاز کر دیا گیا ہے اور 19 تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے گوشواروں اور پارٹی فنڈز کی چھان بین سے متعلق یہ کیس ہے۔ اب جو پارٹی فنڈنگ کا معاملہ ہے اور گوشواروں کے حوالے سے ہیں اور ایسے جو سیاسی جماعتوں کے ہیں، اب یہ ایک بہت بڑا کھاتہ کھل چکا ہے۔ اس کی سماعت الیکشن کمیشن میں اس پہ باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جا چکا ہے اور تمام جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کو، ان کو کہا گیا ہے کہ 24 فروری تک وہ ان نوٹسز کا جواب دیں اور اپنی تفصیلات بھی جمع کریں۔ درخواست گزار تحریک انصاف کی جانب سے ان کے وکیل شاہ خاور آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ سیاسی جماعتوں کی گوشواروں کی چھان بین سے متعلق پولیٹیکل فائنانس ونگ نے بھی الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرا دی ہے اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ کی کاپی درخواست گزار کو بھی کہا گیا ہے کہ فراہم کر دی جائے۔ الیکشن کمیشن نے 19 سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور یہ ہدایت کی ہے کہ آپ رپورٹ کا جائزہ لے کر اپنے اعتراضات بھی دائر کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار سے بھی یہی کہا گیا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن اس وقت سماعت جب موجود ہیں یا موجود تھیں، ارشاد کیسر جو خیبر پختونخوا سے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں 3 سیاسی جماعتوں کے فنڈز کے معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا زاہد۔ آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کے گوشواروں اور پارٹی فنڈز کی چھان بین سے متعلق سماعت الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ میں موجود تمام 19 جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ تمام جماعتوں سے 24 فروری کو جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی ایم کے تحریری مطالبات پر مشتمل یادداشت آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کی جائے گی۔ پی ٹی ایم قائدین کے دستخط سے دی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے، پی ٹی آئی کے 23 خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیل فراہم کی جائے اور اس کے ریکارڈ کو پبلک کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کی پاسداری کا ثبوت دیتے ہوئے الیکشن کمیشن غیر جانبدار رہے۔ اکبر ایس بابر کو نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت اور عمران خان ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنا ریکارڈ جمع نہیں کروا رہی۔ کل مریم صفدر یہاں آئیں، کم سے کم رسیدیں بھی لے آتی۔ پی ٹی آئی پر جھوٹے الزام لگانے پر مریم معافی مانگیں، ان کے سارے جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ فیصلہ دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہی، اس کی رسیدیں جمع نہیں کروا رہی۔ کم از کم کل آپ الیکشن کمیشن آئی تھی مریم بی بی، تو وہ ذرائع بھی لے آنے تھے، وہ رسیدیں بھی لے آنی تھی۔ لے آتی آپ پہلے کی طرح کوئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے۔ کل جس بیری سی شنیپ کا انہوں نے نام لیا، بیری سی شنیپ امریکہ کے اندر ایک چھوٹا سا امیگریشن لائر ہے، اس کے ایسوسیٹس کے اندر اوورسیز پاکستانیز بھی کام کرتے ہیں۔ 2012 کے اندر ایک فنڈ ریزر امریکہ کے اندر ہوتا ہے، آصف چودھری اور ان کے 3 اوورسیز پاکستانی اس فنڈ ریزر کے اندر جا کر اپنی انٹری کے لیے ایک $200 کا چیک دیتے ہیں اور ایک $750 کا چیک دیتے ہیں۔ ویڈیو بھی میں میڈیا کے اوپر بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ $1 بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بیری سی شنیپ کا شامل نہیں ہے۔ اسرائیلی پیسہ آ گیا، اربوں روپیہ آ گیا، وہ جھوٹ کی ہنڈیا آپ کی بیچ چوراہے کے اندر پھوٹ چکی ہے اور میں مریم کو کہوں گا کہ وہ معافی مانگے اس جھوٹ کے اوپر۔ ختم ہوا انتظار، وائٹ ہاؤس نئے صدر کے لیے تیار۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ بائیڈن سخت سیکیورٹی حصار میں پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 9:30 بجے صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ تیاریاں مکمل، سیکیورٹی انتہائی سخت، واشنگٹن بند، امریکہ بھر میں ہائی الرٹ۔ ختم ہوا انتظار، وائٹ ہاؤس نئے مہمان کے لیے تیار۔ سپر پاور امریکہ میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی۔ تاریخ میں پہلی بار سخت سیکیورٹی حصار میں آج جو بائیڈن امریکی صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن اپنی اہلیہ کے ہمراہ واشنگٹن پہنچ گئے۔ جو بائیڈن نے نومنتخب نائب صدر کاملا ہیرس کے ہمراہ کرونا وائرس سے ہلاک افراد کو خراج تحسین پیش کیا اور یادگاری تقریب میں شرکت کی۔
इस मौके पर न्यूयॉर्क की अहम इमारतों पर सुर्ख लाइटें भी रोशन की गईं। 160 साल की तारीख में पहली बार सदर ट्रंप रिवायत को तोड़ते हुए हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। तकरीब में इस बार सिर्फ 2000 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में एहतजाज के खतरे के बाइस अमेरिका भर में हाई अलर्ट है। वाशिंगटन आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। बोन जोवी, जेनिफर लोपेज, लेडी गागा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाब होने वाले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में अपनी आवाज़ का जादू जगाने के लिए तैयार। हॉलीवुड स्टार टॉम हैंक्स तकरीब में 90 मिनट की स्पेशल ट्रांसमिशन की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तकरीब की यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ट्विच, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, न्यूज़ नाउ, डायरेक्ट टीवी और यूवर्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी में चंद घंटे रह गए हैं। बाइडन हलफ उठाने वाले के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। रिवायत के बरखिलाफ ट्रंप नए अमरीकी सदर को खुशामदीद कहने के लिए तकरीब में मौजूद नहीं होंगे। उन्होंने इंतखाबात को जाली करार देते हुए तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अली। जी, इस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस की इमारत के बाहर मौजूद हूँ और कल तुलू होगा जो बाइडन की सदारत का नया सूरज, एक नए दिन का आगाज़, अमेरिका में एक नए दौर का आगाज़। वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। सुबह वो हल्फ लेंगे इसी इमारत के अंदर। कामला हैरिस नायब सदर के तौर पर। मुनफरद बात यह होगी कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप उनको खुशामदीद और उनको वाइट हाउस में वेलकम करने के लिए इस तकरीब में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस वक्त भी वो कहते हैं कि ये इंतखाबात जाली हैं। 10,000 के करीब नेशनल गार्ड्स के दस्ते इस वाशिंगटन डीसी में तैनात हैं। साथ साथ पुलिस भी है, FBI भी है। फ़िज़ाई निगरानी मुसलसल की जा रही है। रास्ते आज रात को भी थोड़ी देर बाद वाशिंगटन डीसी के बंद कर दिए जाएंगे, दाखिली और खारजी रास्ते, और जो लोग डीसी के रेजिडेंट्स हैं उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है कि कोई भी कल किसी किस्म का भी कोई हंगामा ना कर सके। इसी तरह की सिक्योरिटी अमरीकी तमाम रियासतों में की गई है। जो ख़ास तौर पर अमरीकी रियासतों के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर ऐसी ही सिक्योरिटी की गई है। फ़ख्र है कि कोई नई जंग शुरू नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का अलविदाई पैगाम। ट्रंप ने बहैसियत सदर आखिरी पैगाम में कहा कि हमने वही किया जो करने आए थे। Conclude my term as the 45th President of the United States. We did what we came here to do. I am especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices. We produced not one, but 2 vaccines with record-breaking speed and achieved the most secure border in U.S. history. All Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. A new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart. The best is yet to come. Thank you and farewell. God bless you. बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। और इसराइली फंडिंग हासिल की अपनी पार्टी के अकाउंट्स के नामों के ऊपर, और कहते हैं एजेंट्स ने करप्शन की होगी, मुझे नहीं पता। एजेंट्स ने इलीगल फंडिंग की है, मुझे नहीं पता। वो एजेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि वो एजेंट्स और 2 कंपनियां जिनके थ्रू उन एजेंट्स ने ये पैसा इलीगल फॉरेन फंडिंग मुल्क में भेजा, वो एजेंट्स का जो नाम है, नाम पर वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बाहर रजिस्टर्ड है, जहां से ये पैसा आया है, उसको अपॉइंट करने का और नोटिफाई करने का जो लेटर है वो इमरान साहब का है, जिनके थ्रू वो फंडिंग आई। और वो तमाम फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर आई, इलीगल फंडिंग, और उसके अलावा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर जो वहाँ चैरिटीज़ ली गई, जो वहाँ फंड रेजिंग दी गई, वो अपने एजेंट्स को कमीशन दी गई। और एजेंट्स कौन थे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो जो पैसा वहाँ लोगों ने, एक तो हो गई इलीगल फंडिंग,
اور دوسری فنڈ ریزنگ جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے نام پر ملک مرائی، جو وہاں لوگوں نے ان کو چیریٹیز دیں، اس کے اندر سے انہی کے ایجنٹس جن کو عمران صاحب نے اپوائنٹ کیا، وہ اس میں سے کمیشن کھاتے رہے۔ مطلب صحت اور تعلیم، عوام نے آپ کو پیسہ دیا، باہر بیٹھے لوگوں نے جو مزدوری کرتے ہیں، ملک سے دور رہتے ہیں، اور پھر دوسری آرگنائزیشنز نے جو آپ کو پیسے دیے، جس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، وہ آپ کے نام کے اوپر آپ کے سائنس کے ساتھ وہ ایجنٹس جو تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 کمپنیاں جو کہ ان کو اتنا خوف خدا نہیں ہے، کہتے ہیں ایجنٹس نے کی، وہ 2 کمپنیاں انہی کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں، وہاں عمران صاحب کے دستخطوں سے رجسٹرڈ ہیں وہاں۔ تو فورن فنڈنگ میں وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے نام پہ فورن فنڈنگ آ رہی ہے، ایک فورن فنڈنگ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے نام پہ آ رہی ہے۔ وہ شوکت خانم جو پاکستان کی عوام نے، عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر 1 روپیہ اس چیریٹی میں دیا، جس کی زمین نواز شریف نے دی، اس کے اوپر بھی، اور جس یونیورسٹی کے اوپر فنڈ ریزنگ کی، وہاں بھی اپنے ہی ایجنٹس کمیشن کھاتے پکڑے گئے۔ اور اسی طرح آج جب ملک میں سلیکٹڈ ٹولہ عمران صاحب کی شکل پہ ملک میں مسلط ہے، تو مشیروں کو نوٹیفائی کرتے ہیں، کرپشن کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا 400 ارب کی چینی چوری ہو گئی، مجھے نہیں پتا 250 ارب کی آٹا چوری ہو گیا، مجھے نہیں پتا 122 ارب کی LNG چوری ہو گئی، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جو نوٹیفیکیشنز ہیں، جو مشیر، جو مافیا، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے وزراء یہ چوریاں کر رہے ہیں، وہ نوٹیفائیڈ ہیں عمران صاحب کے دستخطوں سے، ان کے مشیر ہیں، ان کے وزیر ہیں۔ تو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے کرپشن اور آؤٹ سورس کی ہوئی ہے کرپشن اپنے فرنٹ مین سے، اور جب وہ کرپشن کرتے ہیں، قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد زمان پارک کی رینوویشن ہوتی ہے، اس کے بعد بنی گالا کبھی جمائمہ نے دے دیا، کبھی آف شور کمپنی نے دے دیا، لیکن یہ بنی گالا بھی اور زمان پاک بھی یہ وہی فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں جو پیسہ ملک میں آیا اور آپ نے وصول کیا۔ ابھی تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ فورن فنڈنگ کا پیسہ جو آیا وہ آپ نے خرچ کہاں کیا، وہ آپ نے خرچ کہاں کیا۔ اور تیسری قسط اس آؤٹ سورسڈ کرپشن کی جو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے عمران صاحب نے، کرپشن کا ٹھیکہ دیتے ہیں دوسروں کو اور ان کو نوٹیفائی کرتے ہیں، وہ کیا؟ براڈ شیٹ کے اندر جو اماؤنٹ پے کرنا تھا ایز لائبلٹی، وہ ECC کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو اپروو کرتی ہے، کابینہ اپروو کرتی ہے، اس کے بعد وہ پیسہ دیا جاتا ہے، کمیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ ٹھیکہ دیتے ہیں شہزاد اکبر کو، اور کوئی جنرل صاحب ہیں جن کا نام مالک بتاتے ہیں مگر کون ہے وہ پتہ نہیں، لیکن اس کا ٹھیکہ دیتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو کہ جاؤ آؤٹ سورس کیا تمہیں، تم بھی کمیشن کھاؤ، کمیشن دو بھی، لیکن یہ میرا کٹ اور شیئر مجھے دیا جائے۔ احتساب، صحت اور تعلیم، تینوں شعبوں میں کرپشن کو آؤٹ سورس کیا، ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور ساری کرپشن جو آؤٹ سورس ہوئی اس کو نوٹیفائی کیا، اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا، اس کے اوپر دستخط کس کے ہیں؟ عمران صاحب کے۔ آپ اپنی چوری پکڑی گئی تو وہ JIT کا جو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب پہ وہ بڑے بڑے صندوق آتے تھے، دستاویز آ گئے، وہ ثبوتوں کا صندوق آ گیا، اور اس کے اوپر جو JIT بنی تھی اس کا حال بھی آپ کے سب کے سامنے ہے، جو ہیرے تراشے گئے تھے، اور اس کی جو الزامات کی شیٹ ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے۔ مختصر بات کہ اصل میں تو کرپشن کے الزامات کی یہ سائز ہو گیا 10 کاغذات کا اور الزامات کا، اور جو ٹھیکے پہ دی ہوئی کرپشن ہے عمران صاحب کی وہ ہر روز عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن وقت یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام جو فیصلہ لینے گئی تھی الیکشن کمیشن کا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز دی کہ ہفتے میں 3 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور جلد از جلد
اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن بات مختصر ہے کہ مرکزی مجرم نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اب صرف فیصلہ سنانا باقی ہے. یہ فیصلہ ہوگا فورن فنڈنگ کا, اس کے بعد فیصلہ ہوگا براڈ شیٹ کا, جس میں کمیشن کھاتے ہوئے عمران صاحب کے فرنٹ مین پکڑے گئے ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کر نواز شریف شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے تھے, وہ پکڑے گئے کمیشن اور کٹ اور شیئر کھاتے ہوئے. اور تیسرا یہ کہ جو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں اس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے, کرسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جدھر سے ہندوستان اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہوئی, جدھر فورن فنڈنگ اور ان لیگل فنڈنگ اور فنڈ ریزنگ میں سے کمیشن کھایا گیا نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کا. اس لیے یہ سارے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. 31 جنوری آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہے, آپ اپنا جتنی جلدی استعفیٰ دے دیں گے اور کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ پاکستان کی عوام آپ سے حساب لینے آ رہی ہے. بہت شکریہ جی. آج احتساب عدالت کے روبرو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلی میل کی سٹوری تھی اور جو برطانیہ کے اس اخبار نے شہزاد اکبر کے کہنے پر الزامات عائد کیے تھے کہ زلزلے کا پیسہ کھایا گیا ہے, اس حوالے سے بات کی اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں. 58 والیومز. ان والیومز کے اندر وہ جو الزام شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیلی میل کی سٹوری نے عائد کیے تھے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت کا بین الاقوامی ترقی کا ادارہ جس کو ڈیفڈ کہتے ہیں, اس نے چھٹی والے دن دفتر کھول کے ڈیلی میل کی سٹوری کی تردید کی اور کہا کہ پنجاب کے اندر صحت اور تعلیم کے شعبے کے اندر ہم نے جو لاکھوں پاؤنڈ لگائے ہیں وہ شفاف طریقے سے لگے ہیں اور پنجاب ہمارا ترقی میں ساتھی بھی ہے اور ہمیں بڑی توقعات پنجاب سے ہیں اور شہباز شریف نے شفاف طریقے سے وہ پیسہ خرچ کیا ہے. مگر عمران احمد نیازی صاحب کو میں مان گیا ہوں کہ وہ جوتشی بھی ہیں, وہ نجومی بھی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے عین سے عثمان آج بھی پنجاب پہ مسلط کیا ہوا ہے اور یہ جو عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے یہ جوڑی بالکل ایک جیسی ہے. وہ پڑھا لکھا تخریب کار ہے, یہ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا اور سادہ تخریب کار ہے. آج لاہور شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں وہ اس عین سے عثمان کی وجہ سے لگے ہیں. آج ہستا بستا پنجاب اجاڑ دیا گیا ہے وہ بھی اس عین سے عثمان نے اجاڑا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے عین سے عمران نے پاکستان کو اجاڑا ہے. تاریخ میں پاکستان کا طیارہ ضبط نہیں کیا گیا تھا کسی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر. تاریخ میں پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس منجمد نہیں کیے گئے تھے. یہ منفرد اعزاز عین سے عمران کو حاصل ہوا ہے اور جوتشی اور نجومی اس لیول کا ہے کہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ غربت کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے, بے روزگاری کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے, مہنگائی کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. تو پاکستانیوں یہ جو بجلی اور گیس کے بل مہنگے کیے جا رہے ہیں یہ پیسے عمران خان کے مشیروں اور ساتھیوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. وہ آٹا ہو, وہ چینی 110 روپے کئی جگہ پہ مل رہی ہے. وہ آٹا ہو, چینی ہو, ادویات ہو, پیٹرول ہو, بجلی گیس کے بل ہو. دھرنے جن لوگوں نے فنڈ کیے اس کے ساتھیوں نے, جنہوں نے اپنے جہازوں کی سیریں کرائی, جنہوں نے اس کی گھر تعمیر کر کے دیے, جو آج بھی اس کے کچن کا خرچہ اٹھاتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.